السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں خصوصاً جو وفاقی دارالحکومت ہے یہاں پر پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں پر دھڑ دھڑ ایف آئی آر کا اندراج ہو رہا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جو ہماری تنظیمیں ہیں دیگر صحافی یوٹیوبرز تو درکنار، ہماری تنظیمیں جو ہیں بڑی بڑی تنظیمیں، ان کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کے اوپر بھی اب ایف آئی آر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو ہیں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں طارق ورک صاحب۔ تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ صورتحال کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے، اور جو ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے ان کا کیا لائحہ عمل ہے، وہ کیا لائحہ عمل اختیار کریں گی جو یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، روز روز جو ایف آئی آر ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ورک صاحب آپ بتائیں ہمیں کہ اس حوالے سے صحافتی تنظیموں کا کیا کردار ہوگا؟ بہت شکریہ اجاز خان صاحب۔ دیکھیں، پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے مختلف طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں، اور ہر حکومت کے دور میں جب کوئی حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو آزادی صحافت کی بات کرتی ہے، جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ آزادی صحافت کو بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر دور میں جب بھی کوئی حکومت آئی ہے اس نے کسی نہ کسی طرح سے آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کی ہے، صحافیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی یہ جو پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مدر پدر آزادی ہونی چاہیے، جس کے منہ میں جو آئے وہ بول دے، اس کے حق میں بھی ہم نہیں ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایف آئی اے نے کسی صحافی کے خلاف کوئی مقدمہ بنانا ہے یا کوئی اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس صحافی کو نوٹس بھجوایا جاتا ہے، اس کی پراپر انکوائری ہوتی ہے، پھر اس پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دڑا دڑ جو ہے صحافیوں پر، میرا خیال ہے 150 کے قریب لاہور میں ایف آئی آر جو ہے وہ صحافیوں پہ ہو گئی ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنا اجلاس بھی کل بلایا تھا، ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو صحافیوں پہ غیر قانونی طور پہ اور ایک جو ان کا ضابطہ ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس کو فوری طور پر جو ہے وہ واپس لیا جائے، کیونکہ یہ طریقہ کار بالکل ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر کسی صحافی پہ کوئی الزام ہے، کوئی اس کے ثبوت ہیں، تو بالکل کارروائی کریں، ہم اس کے حق میں ہیں۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحافیوں کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر دیں اور اسی طرح سے بغیر ثبوت کے، بغیر کسی طریقہ کار کو فالو کیے بغیر ہی آپ جو ہے ان پہ ایف آئی آر دے دیں۔ یہ ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کل اس حوالے سے اجلاس جو ہے وہ ہمارا تھا، اور ہم نے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت بھی کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جو جنرل سیکرٹری ہیں اسد بشیر چودھری صاحب، ان کے نام بھی ہم نے اخبار میں دیکھا ہے، چونکہ ایف آئی آر تو ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہرمیت سنگھ کا نام بھی آ رہا ہے کہ اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ ہرمیت سنگھ کے بارے میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی ہے، جبکہ باقی 150 جو صحافی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اتھارٹی بنانا چاہ رہی ہے، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی، تو بالکل وہ بنائیں، ہم بھی اس کے حق میں ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اگر کوئی مسودہ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہماری منسٹر صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ جو مسودہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگر مسودہ آپ کا درست ہوا تو ہم بالکل آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اگر اس میں آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوئیں، آزادی صحافت کو دبانے کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوئیں، تو پھر ہم بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کو کے خلاف بھرپور جدوجہد بھی کریں گے، اور مطالبہ بھی رکھیں گے کہ ایسی چیزوں کو نکالا جائے جو آزادی صحافت کے خلاف ہے۔ ورک صاحب، ایک جانب حکومت نے جو میڈیا چینلز ہیں ان کی طرف اشتہارات کا بھرمار کر دیا ہے اور خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو کارکن صحافی ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو انتہائی مشکلات، اس کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ ان کو فلاح و بہبود کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ
یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دڑا دڑ اشتہارات مل رہے ہیں کروڑوں روپے کے، وہ دیکھیں مالکان کی ہمیشہ ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بزنس ملے، صاف ظاہر وہ بزنس کرتے ہیں اور وہ جو ان کے ورکر ہیں ان کا احتساب کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ موجودہ بجٹ میں جو ہے وہ منیمم ویج جو تھی وہ 37,000 روپے رکھی گئی، لیکن 37,000 روپے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں میڈیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی صحافیوں کو نہیں دے رہے، حالانکہ یہ جو 37,000 روپے ہے وہ ایک مزدور کی تنخواہ ہے، لیکن جو صحافی ہیں، سب ایڈیٹر ہیں، رپورٹر ہیں، ان کو بھی نہیں دی جا رہی۔ تو اس حوالے سے اطلاعات و نشریات کی سب کمیٹی میں ہم گئے تھے اور صاف ظاہر ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا تنخواہوں اور واجبات کی عدم ادائیگی کے حوالے سے۔ تو پیمرا کو بھی بلایا ہوا تھا، آئی ٹی این ای کے چیئرمین کو بھی بلایا ہوا تھا، اور منسٹری کے سیکٹری تھی اور دیگر لوگ موجود تھے، اے پی این ایس کے لوگ تھے، پی بی اے کے لوگ تھے اور صحافتی تنظیمیں تھیں۔ تو ہم نے اس وقت یہ مطالبہ کیا کہ دیکھیں یہ منیمم ویج جو ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے، یہ کام کس کا حکومت کی طرف سے عمل درآمد ہونا چاہیے، ہمیں تو جو ہمارا ویج بورڈ ہے اس کے مطابق سیلریز ملنی چاہیے، لیکن اس کو تو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جو منیمم ویج جو حکومت کی طرف سے طے کی گئی ہے اس کے مطابق بھی سیلری نہیں مل رہی۔ تو بہرحال صحافیوں کے مسائل ہیں، اور آزادی صحافت کے حوالے سے جو مالکان ہیں وہ تو سرنڈر کر گئے ہیں، اور وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بزنس ملے۔ صاف ظاہر ہے جو حکومت کی زبان بولے گا اس کو بزنس بھی ملے گا اور بھرپور طریقے سے اشتہار ملیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو پرنٹ میڈیا ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، اور وہ ایسی صورتحال ہے کہ وہ جو میڈیا مالکان ہیں وہ بہت سارے اپنے اسٹیشن بند کر چکے ہیں اور ہمارے صحافیوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ایسے ادارے جنہوں نے اپنے اسٹیشن بند کیے ہیں وہاں سے ان کے اخبارات نکلتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں کے اسٹیشن کے جو ہے اشتہارات لے رہے ہیں اور حکومت ان کو اشتہارات دے رہی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر جس جگہ سے ہاں ورک صاحب، اب آ جاتے ہیں جو ہمارے قومی مسائل ہیں اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ورک صاحب، تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان گزشتہ 1-2 ہفتوں سے مذاکرات کا ایک بات چل نکلی ہے، اور بادی پی ٹی آئی کی جانب سے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، مگر لگتا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی بات صرف مذاکرات کے نام سے آگے نہیں جا رہی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ دونوں طرف کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اس جو کشمکش جو جاری ہے اس کو کم نہیں ہونے دے رہی، اور اس میں چاہتی ہے کہ اور بھی مزید اضافہ ہو۔ ایک جانب بعض لیڈر مفاہمت کی بات کرتے ہیں، تو اس دوسری جانب کچھ ایسے جو 2 پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اس میں شامل ہیں اور دیگر حلقے بھی ہیں، وہ بھی فوراً مخالفت اور جو ہے آگ لگانے والی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ماحول میں یہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے، اور حکومت جو ملکی معیشت ہے، جو ملک کو مسائل درپیش ہیں، اس کے حل کی جانب کوئی اقدامات شروع ہو سکیں گے یا نہیں؟ خان صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے، ایک مرتبہ ایک ٹائم تھا جب حکومت کی طرف سے آفر تھی کہ آئے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، اس وقت اپوزیشن جو تھی وہ یہ سمجھتی تھی شاید کہ حکومت جو ہے کسی وجہ سے مجبور ہے تو ہمیں یہ مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اب جب اپوزیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور کمیٹی کو کہا گیا کہ جی آپ مذاکرات کریں، تو جب انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے تو اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، آپ نے یہ کہا وہ کہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو اس لیے اگر یہ تمام لوگ جو ہیں اگر یہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا کرائسس میں ہے، ملک ایسی صورتحال میں رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، لیکن بہرحال یہ مطلب ہے کہ میں اللہ کا کرم ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، تو صورتحال یہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے، صرف الزام ایک دوسرے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر جہاں حکومت کو کرنا چاہیے وہ حکومت کرے، اگر جہاں اپوزیشن کو چاہیے تو وہ حکومت کو سپورٹ کرے۔ ابھی چونکہ صاف ظاہر ہے کرائسس کسی بھی پارٹی پہ آ سکتا ہے،
اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑی کرائسس میں رہی. ایک دور تھا جب بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, عدالتی قتل ان کا ہوا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو کرائسس دیکھا, جو بینظیر بھٹو نے کرائسس دیکھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی حکومت رہی. پھر دو ہی پارٹیاں تھیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف وہ بڑی ان کی جنگ رہی. اور اس طرح کے الزامات رہے کہ شاید ابھی بھی اس طرح کے الزامات نہیں ہیں, لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ اگر وہ آپس میں لڑتے تھے تو کبھی کبھار وہ آپس میں بیٹھ کے چائے شائے بھی پی لیتے تھے. یہ اس کا اظہار جو ہے موجودہ وزراء بھی کرتے ہیں. لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ موجودہ اپوزیشن میں کی ایسی صورتحال ہے کہ اگر ان کا کوئی عہدیدار جو ہے وہ حکومتی وزراء سے مل بھی لے تو پھر اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے سلام کیوں لی, آپ اس کے ساتھ بیٹھے کیوں, آپ نے اس سے گفتگو کی. تو یہ چیزیں بڑی عجیب ہیں. سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. ایک ٹائم تھا کہ اپوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے تھے, اور اس وقت جو تھے اپنا سید خورشید شاہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور خان صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. تو چیزیں یہ ہے کہ جب بھی صورتحال کوئی سیاسی بہتر ہو رہی ہو تو اس میں تمام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں. آپ دیکھیں کہ صاف ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ پیچھے پھر رہے ہیں مذاکرات کے لیے, اور اسد قیصر کے حوالے سے حالانکہ انہوں نے بڑی وضاحت بھی کر دی کہ میں مذاکرات کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو فاتح خانی کے لیے گیا تھا کہ موجودہ سپیکر سردار اعجاز صادق کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں ان کے پاس فاتح خانی کے لیے گیا تھا. لیکن جو خبریں چلی تو وہ کہا گیا جی مذاکرات کے لیے میں ادھر گیا تھا. اس کی بڑی کلیئر انہوں نے وضاحت کی. حالانکہ اگر وہ وضاحت نہ بھی کرتے تو اگر وہ چاہتے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو اس میں کیا عرض ہے. اگر ایک سیاسی بندہ دوسرے سیاسی سے کسی سے ملتا ہے, کوئی بات کرتا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. صاف ظاہر ہے یہ چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں. تو بہرحال اب دیکھیں کہ جو ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ مذاکرات میں کس حد تک آگے جاتی ہے. اب کل کو شاید ان کے لوگ جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے پیر کا دن ہوگا اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی. اس میں چیزیں جو ہے وہ مزید کلیئر ہوں گی. اور صاف ظاہر ہے دوسری طرف انہوں نے سول نافرمانی کی جو کال دی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ان کا جو ہے کوئی نہ کوئی لائے عمل سامنے آئے گا, کیونکہ موجودہ حالات میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنا پی ٹی آئی کی یہ جو کال ہے سول نافرمانی کی کسی طرح کامیاب ہو سکے گی, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں لوگ جو ہیں خود افراتفری کا شکار ہیں اور ملک جو ہے معاشی طور پر جو ہے وہ بھی پوری طرح سے وہ بہتری کی طرف نہیں آ سکا. تو ایسے حالات میں یہ اس طرح کی کال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بہتر نہیں سمجھتے, اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی میرا خیال ہے اس کال کو. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. ایک جانب تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سول نافرمانی کی کال ہے, دوسری جانب جے یو آئی کا جو ایک بل ہے جس کے اوپر حکومت اس کا تنازع ہے, اور اگلے ہفتے حکومت نے قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلایا ہے. تو یہ سارے مسائل حکومت کے لیے اکٹھے ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مشترکہ اجلاس میں وہ دینی مدارس کا بل حکومت منظور کروا لے گی اور تاکہ جے یو آئی کے ساتھ کچھ حالات بہتر ہو سکے, یا جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت کے خلاف احتجاج کر لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جے یو آئی نے تو بھرپور طریقے سے کہا ہے کہ یہ بل تو منظور ہو گیا تھا, تو اب اگر یہ منظور ہو گیا تو اتنا عرصہ صدر صاحب کے پاس پڑا رہا ہے, صرف ایک بل پہ انہوں نے دستخط نہیں کیے, باقی پہ کر دیا. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر صدر دستخط نہیں کرتا تو اتنے عرصے کے دوران وہ بل جو ہے آٹومیٹکلی وہ منظور ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے عدالت جانے کا بھی کہا کہ ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. اگر مل کے انہوں نے بل کو پاس کیا ہے تو وہ صاف ظاہر صدر کو اس پہ دستخط کرنے چاہیے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, حکومتی ٹیم جو ہے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر رہی ہے. اب چونکہ یہ مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے, اس میں کچھ چیزیں مزید جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی, اور میں بھی اس میں کوئی ترمیم کر کے دوبارہ سے اس بل کو پاس کیا جائے. بہت شکریہ ناظرین.